بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ گھر میں بکری پالنے سے الرجی نہیں ہوتی۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ لو اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر کے افراد کو گرمی میں دانے نہیں نکلتے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ جس کے دانت ٹیڑھے ہوں اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جو زیادہ کالا لباس پہنتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ جو کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جو کھانا پورا نہ کھائے بچا کر رکھنے کا عادی ہو اس پر بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ جو بندہ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کی موت دل کے دورے سے ہی ہوتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوری استغفار کثرت سے کرو، تمہیں متبادل چیز مل جائے گی۔ پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا ہے تو دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگا دیجیے۔ 90 سال تک چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ بدنما داغ دھبے ختم کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس ڈال کر داغوں پر لگاؤ۔ 80 سال تک داغ اور دھبے نہیں آئیں گے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے چائے نہ پینا بہتر ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھائیں، کثرت سے کھانا نہ کھائیں۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کریں۔ اسبگول کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں۔ بادی اور خونی بواسیر کا اکثر ٹوٹکا ہے۔ دوسروں کے گھریلو معاملات میں ٹانگ اڑانا ختم کر دیں۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ چلتے ہوئے کچھ کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ چاول کے زیادہ استعمال سے جگر خون کم بناتا ہے۔ اگر چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو صرف ایک کھیرا رگڑنے سے کچھ دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا نظر آنے لگتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کیا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو منقع کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دل کا مریض کھجور کے درخت کے سائے تلے بیٹھا کرے، اس کے دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے خارش نہیں ہوگی۔ عورت گھر کے واش روم میں جاتے وقت سر پر کپڑا نہ ڈالے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آگ میں نمک ڈالنے کی فضول عادت سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آئیں تو یہ سماعت میں کمی ہونے والی ہے۔ داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کھانسی کے وقت سینے میں درد اٹھے تو نیم کے درخت کے پتوں کو چھاتی پر مسلنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے پی لیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائیں۔ نیند 3 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ ہریر کا مربع کھانے سے انسان کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ گرم اور میٹھی چیز کھانے کے بعد پانی پینا گردوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے یا چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔
چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھوں میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو عورتیں ناشتے میں شہد استعمال کرتی ہیں ان کی جلد نرم و ملائم چمکدار ہو جاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے آہستہ کھائیں، نمکین کھانوں کا استعمال محدود کر دیں۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔